میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایک مسئلہ سیکھے گا وہ 1000 نفل پڑھنے والے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور پھر جب بندہ کوئی مسئلہ سیکھتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، تو اس کی قربانی یا کوئی زکوٰۃ حج کے مسائل بھی ہوں، جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو صحیح طور پر نبھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کے اندر ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ زمین پہ چلا گیا خون، یہ زمین میں چلا گیا، ہماری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ قربانی کا خون اللہ کو اتنا پسند ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خوش دلی سے ثواب کی امید پر قربانی کرے تو قیامت والے دن یہ قربانی اس کے لیے جہنم کا حجاب ہوگی۔ یعنی اگر کوئی بندہ قربانی کرنے والا کسی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو یہ قربانی حجاب بن جائے گی، جہنم کے دروازے پر اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ یہ حدیث پاک معجم الکبیر مجمع الزوائد کے اندر ہے، اور الترہیب المنذری کی جو مجموعہ حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عید کے دن قربانی میں خرچ کرنا اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جیسے آج کل کئی بندے ان کو بڑا ایک بغض ہے دین کے ساتھ، وہ کہتے جی یہ تم جو اتنا قربانیاں کرتے ہو یہی کسی غریب کی مدد کر دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مدد کرو، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن قربانی کے پیسوں سے مدد نہیں کرنی ہے، اس کی قربانی ہی کرنی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم لوگ جب محبوب علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں تو لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی یہی میلاد کا پیسہ تم غریب کو دے دو۔ یہ کیا کرتے ہو کہ تم میلاد مناتے ہو، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو تو غریب کو دے دیا کرو۔ میں نے کہا میں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ میلاد جو ہے وہ غریبوں کے گھر کے چولہا جلانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ میں کہتا ہوں جو سونڈ والا ہوتا ہے، کیا آپ کا وہ گورنر ہوتا ہے؟ وہ غریب ہی ہوتا ہے بیچارہ۔ جب کہیں محفل میلاد ہوتی ہے، محبوب کا ذکر ہوتا ہے، ایک دن کی روٹی اس کے گھر میں پک جاتی ہے، یہ میلاد کی برکت سے نہیں تو اور کس چیز سے؟ اچھا جناب والا، مجھے یہ بتائیں کہ جو میلاد پر لائٹنگ لگاتے ہیں کیا وہ کسی اچھے عہدے پر فائز ہوتے ہیں؟ وہ بھی بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں۔ کیا ٹینٹ والے بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں؟ اگر بہت زیادہ وہ گورنر پاکستان ہیں یا پنجاب کے گورنر ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹینٹ کی دکان لگائیں؟ اچھا جب آپ میلاد کرواتے ہیں، ٹینٹ لگواتے ہیں، تو کیا اس کی امداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ٹینٹ والے کی؟ اچھا بھائی، جو آپ دیگیں پکانے والے کو بلاتے ہیں کیا وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے؟ اگر فائز ہو تو ضرورت کیا تھی اس کو دیگیں پکانے کی؟ تو پتہ چلا یہ میلاد ہے ہی غریبوں کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ اعتراض کرنا جی غریبوں کو فائدہ ہو جاتا، غریبوں کو تو ہوتا ہی ہے فائدہ، اور کس کو ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کبھی آپ کے میلاد میں سیاست الیکشن کے علاوہ کبھی کوئی ایم این اے آیا اس کے نصیب میں محبوب کے ذکر کا لنگر کھانا کیسا؟ یہ تو یہی غریب ہی کھاتے ہیں تاکہ غریب کھائیں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اچھا پھر اعتراض کرتے جی بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے
ہے یہ جی جھنڈیاں جو آپ لگاتے ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، محبوب علیہ السلام کے زمانے میں کیا کاغذ پہ قرآن مجید لکھا ہوا تھا؟ بالکل نہیں تھا، وہ ہڈیوں کے اوپر یا درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ اس وقت کاغذ موجود نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نسخے لکھوا کے لوگوں کو بھیجے تھے، سب سے پہلے ان کو جمع کرنے والے قرآن کو حضرت عثمان غنی ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جس زمانے میں کاغذ میسر ہی نہ ہو تو جھنڈیاں ہم کہاں سے نکال کے دکھائیں؟ تو بہرحال کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، موضوع میلاد نہیں ہے، موضوع قربانی ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ جناب اس کے اتنے سارے جانور ذبح کرنے کے بجائے، یہ قربانیاں کرنے کے بجائے یہ غریبوں کو پیسے دے دو، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کی مدد کرو، لیکن قربانی والے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز یہی ہے کہ قربانی کرو، خون بہاؤ۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قربانی والے دن میرے آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ جاؤ اپنی قربانی لے آؤ اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا، کیونکہ جب کبھی یہ جانور قربانی والے دن ذبح کیا جاتا ہے زمین پہ خون بعد میں گرتا ہے، قربانی والے کے پچھلے گناہ پہلے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرے لیے، یہ میرے اہل بیت کے لیے ہے؟ آپ جو مجھے حکم ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے لیے بھی ہے، قیامت تک جو میرا امتی قربانی کرے گا اس کی قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرے گا، اس کے پچھلے گناہ پہلے اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک مستدرک کے اندر ہے اور مجمع الزوائد کے اندر ہے۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ قربانی کہتے کس کو ہیں؟ علامہ شامی علیہ رحمہ نے قربانی کی تعریف یہ کی، اور بھی کتب کے اندر ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ آج آپ جانور ذبح کریں قربانی نہیں ہوگی، صدقہ ہوگا۔ وہ جو قربانی کے 3 دن ہیں ان کے اندر مخصوص وقت میں اور مخصوص جانور کو، یہ نہیں ہے کہ جس کو پکڑا ذبح کر دیا، نہیں، اونٹ ہوگا تو اس کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہوگی، گائے ہوگی، بھینس ہوگی، بیل ہوگا تو 2 سال ہوگی، بکری ہوگی تو 1 سال ہوگی، اگر دمبا ہوگا دور سے 1 سال کا نظر ہے تب بھی چل جاتا ہے۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا مخصوص وقت میں مخصوص جانور جو ہے اس کو اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کی 5 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اس کے بعد عاقل ہو، مجنون ہو، بڑے پیسے ہوں اس کی وراثت میں، اس پر قربانی نہیں۔ اس کے بعد بالغ ہو، اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں یا کسی حادثے کے طور پر کوئی نابالغ امیر ہو جاتا ہے تو نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے جب تک وہ مقیم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مالک نصاب جب تک نہ ہو قربانی واجب نہیں، اگر کرے گا تو نفلی ہوگی، نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اور یہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کا ایک فرد قربانی کر لے، سب کی طرف سے ہے۔ جتنے گھر کے افراد ہیں جس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہوں، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو اور مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہر بندے کو کاپی پینسل لے کر دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی گھر کی عورت ہے وہ بھی دیکھے کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر پیسے یا کم از کم یہ نصاب جو ہے یہ 52.5 تولے چاندی، اس وقت 76,500-600 روپے بنتے ہیں آج کا جو ہے،
77,000 لگا لیں تو جس کے پاس 77,000 52.5 تولے چاندی ہے، 77,000 جو ہے وہ پیسے ہیں، سامان تجارت ہے، یا وہ جو ضرورت کے گھر میں بسترے ہیں یا کپڑے ہیں یا برتن ہیں، ان کو جمع کیا جائے گا۔ اور احتیاط والے فقہا نے یہ لکھا کہ اگر تمہارے گھر میں ایک کمرہ ضرورت ہے اور 2 کمرے خالی کھڑے ہیں، ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر آپ کا ایک اے سی استعمال میں ہے، باقی فارغ کھڑے ہیں، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر یہ قیمت 52.5 تولے چاندی کے ملکیت کے برابر پیسے بنتے ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ ایون کہ جو محتاط فقہا ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح دلہن کو شادی والے دن ایک مخصوص لباس دیا جاتا ہے، وہ پھر نہیں پہنتی، 1 لاکھ روپے کا آتا ہے، جس دلہن کی ملکیت یہ لباس ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے ابا کرے گا فلانا کرے گا، سارے گھر کے فرد کاپی پینسل لے کے چیک کریں۔ کوئی آدمی کمیٹی ڈالتا ہے اور کمیٹی کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، جو اس نے اس مہینے کی کمیٹی کے پیسے دینے ہیں اس کو نفی کر لے، باقی جو بچتے ہیں اگر وہ 76-77 ہزار ہیں، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پیسے بنتے ہیں تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کو بھی قربانی دینی ہوگی۔ ابھی 2-4 دن پہلے، بلکہ ہر جمعے کو مغرب کے بعد آستانے پر نشست ہوتی ہے، قربانی کے مسائل پر تحقیق ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگی، کیونکہ مخصوص ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو پرسوں ہمارے پاس کچھ علماء آئے تھے، ہم نے ساری رات بیٹھ کے 3-4 گھنٹے اتنا ٹاپک اکٹھا کر لیا کہ 3 گھنٹے بھی ہم گفتگو کریں تو اتنے دلائل قویہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ آج مغرب کے بعد وہ جو ہے وہ نشست ہوگی، اس پر ہم بحث کریں گے، تحقیق کریں گے، تحقیق بتائیں گے، اپنی تحقیق آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو تمام لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صاحب نصاب ہیں کہ نہیں ہیں، احتیاط کا تقاضا یہی ہے، اور اس کے لیے مخصوص یہی قربانی کے 3 دن ہیں۔ آج سے کاپی پینسل لے کے چیک کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا، تو ہم نے یہ پچھلے جمعے نشست رکھی تو ایک آدمی کا مجھے فون آ گیا، وہ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے پیسے ہوں یا 7.5 تولے کا آپ نے نصاب سونے کا بھی بتایا، لیکن چاندی کو آپ نے سامنے رکھا۔ اب چاندی کی جو قیمت ہے 52.5 تولے کی جو قیمت ہے وہ 1 تولہ سونے کی زیادہ ہے، تو پتہ چلا جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کو بھی قربانی کرنی ہوگی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جناب آپ نے یہ 75 اور 76 ہزار بتایا چاندی کا، تو اگر قربانی لاکھ روپے کی ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا یار آپ توجہ سے سنتے نہیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے پیسے یا جناب والا چاندی یا اس کے حاجات اصلیہ سے بڑھ کر سامان ہو، تو آپ نے تو سارے کا سارا یہی سمجھ لیا کہ لاکھ روپے کی قربانی شاید ایک بندہ کرے گا۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک بندے کے پاس اگر اتنے پیسے ہوں گے تو وہ سارا جانور نہیں خرید سکتا، اس لیے میرے آقا نے بڑے جانور کے 7 حصے فرمائے کہ حصہ ہی رکھ لے۔ اور 76 ہزار کی کوئی بکری تو نہیں آتی نا اس وقت، تو اگر آپ کوئی 15-20 ہزار والی بکری لے لیں تو آپ کا گزارا ہو ہی جائے گا نا۔ تو یہ تو ایک میں کہتا ہوں من حرامی حجتاں ڈھیر، کہ جب قربانی نہیں کرنی تو دعوے ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ بات ایسے ہو گئی، یہ بات ایسے ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو حدود اور قیود شریعت نے مقرر کی ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ہم نے طنز نہیں کرنی، شریعت کا تمسخر نہیں اڑانا، ہم نے جو بات سمجھ نہیں آنی اپنے علماء سے پوچھنی ہے، اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ عزیزان محترم، قربانی کا وقت 10 ذی الحج کی طلوع صبح سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک ہے۔ جو لوگ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، قربانی کا وقت 3 دن ہے۔ اچھا، قربانی کس دن افضل ہے یہ بھی مسئلہ آپ سماعت فرما لیں۔ ہمیں پہلے دن جو قصاب ہوتا ہے ذبح کرنے والا وہ پیسے زیادہ لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں زیادہ پیسے نہیں بھرنے، ہم دوسرے دن کر لیں گے، تیسرے دن کر لیں گے۔ تو دوستو میرے آقا کا فرمان ہے پہلے دن قربانی کا ثواب زیادہ ہے، افضل ہے۔ دوسرے دن پہلے دن سے کم ثواب ہے، قربانی ہو جائے گی۔ تیسرے دن پہلے 2 دنوں سے کم ثواب ہے، قربانی ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اولا اور افضل کو کیوں نہ اپنائیں، پیسے زیادہ بے شک بھر لیں، قربانی ہم پہلے دن کریں گے تاکہ فضیلت زیادہ حاصل کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
عزیزان محترم، اب یہ صرف مردوں کا کام نہیں، میں نے کہا سارے کاپی پنسل لے کے گھر والے حساب کتاب کریں، دیکھیں کس پر قربانی۔ پہلے تو ہم حج پہ ہوتے نہیں، پچھلے سال جب ہم ادھر تھے حج پہ نہیں جا سکے کرونا کی وجہ سے، تو یہ کئی سالوں کے بعد پہلی قربانی تھی جو پاکستان میں ہوئی۔ تو ہم نے جب یہ قربانی کے مسائل بیان کیے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی نیٹ پہ ہم نے آپ کی تقریر سن کے حساب کتاب لگایا، ہم تو ایک ہی کہتے تھے ابا کر لے گا، اس دفعہ ہم نے سارے گھر والوں نے قربانی کیا۔ عزیزان محترم، اگر عورت کے اندر یہ ساری شرائط پائی جائیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہے، لیکن جیسے ہی قربانی کے دن شروع ہوتے ہیں وہ صاحب نصاب، مالک نصاب ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یعنی غریب تھا امیر ہو گیا، مسافر تھا مقیم ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عید کے تیسرے دن آخری دن اس کے پاس پیسے آ گئے یا سفر میں تھا مقیم ہو گیا، تب بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کوئی فقیر ہے، جو شخص مالک نصاب نہ، اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں، اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا تو اب یہ لازم ہے کہ یہی جانور ذبح کرے، بدلی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی فقیر نے جانور خریدا اور بعد میں یہ نیت یہ کی کہ میں پہلے اس نے قربانی کے جانور خریدتے وقت نیت نہیں تھی، لیکن بعد میں اس نے نیت کر لی کہ میں یہ ذبح کروں گا، اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اسی طرح فقیر کی ملکیت میں ایک بکری تھی، پھر اس نے اس بکری کی قربانی کی نیت کر لی، تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی لازم نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ فقیر پر قربانی صرف اس صورت میں لازم آئے گی کہ جب وہ خریدتے وقت نیت کرے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کوئی شرعی فقیر ہے جو مالک نصاب نہیں ہے، اگر اس نے جانور خرید لیا اور وہ گم ہو گیا تو اب اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا تلاش کرے، لیکن اگر مالک نصاب ہے، چوری گم ہونے کی صورت میں وہ مالک نصاب رہتا ہے تو وہ دوسرا جانور خریدے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ مقروض ہے اور اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ وہ اپنا سامان، وہ جو کچھ اس کے پاس مالیت ہے اس کے بھی پیسے بناتا ہے، پھر قرضے کی پھر نفی کرتا ہے، مالک نصاب نہیں رہتا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں۔ اور اگر کسی کے پاس سامان بھی ہے، سب کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے نہیں ہے، تو وہ ادھار لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے، اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جناب والا یہ جو مسئلہ ہے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم مچی، ہو فلاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، جب آپ نے کبھی کوئی معاملہ دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے یہ جو میں چیز دیکھ رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا مباح ہے۔ فرض اور واجب جو ہوتا ہے اس کو چھوڑیں گے تو گناہ ہے، اور سنت کو اگر ہلکا جانیں گے، تمسخر اڑائیں گے تو پھر یہ بھی گناہ ہے، بندہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ مستحب کا معنی ہوتا ہے اگر کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہوتا، اور مباح ایسا عمل ہے نہ اس کا ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو ناخن والا معاملہ ہے، بالوں والا معاملہ ہے ذی الحج کے اندر، یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، اس نے حکم عدولی بھی نہیں کی، اس کی قربانی پر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ نقل فرمایا ہے کہ یہ حکم صرف استحبابی ہے، کرے تو بہتر ہے، اگر نہ کرے تو اس کی قربانی میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہو صحیح میں بھول گیا، آج میں خط کرا بیٹھا، وال پتہ لگے نہ کراونا، ہون کیا بنسی قربانی تیسی نہ تیسی۔ بابا تیری قربانی ہو جائے گی، تجھے ڈرایا اتنا ہے، کاش جتنا مستحبات کے لیے ڈرتے ہو اللہ کر اتنا فرائض کے لیے بھی ڈرنا شروع ہو جاؤ تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کو قربانی کرنا کیسے ہے؟ رات کو قربانی کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی کرتا ہے تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ دن کو قربانی کی جائے، اس لیے کہ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا تو اس وقت تو اتنا لائٹیں نہیں تھیں،
یہ خطرہ تھا کہ پتہ نہیں گردن صحیح کٹے نہ کٹے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام کتنے کریم ہیں کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ ہو، کہیں آپ اندھیرے میں چھری پھیرتے رہیں، آپ اس کا گلا غلط نہ کاٹیں یا کوئی راگ رہ نہ جائے، ساری رگیں نہ کٹ سکے، محبوب نے فرمایا دن میں قربانی کرو، یہ افضل ہے، رات کو ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور جو ہے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکری، بھینس، دمبا، یہ سارے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی جو عمر ہے وہ کتنے سال ہوگی؟ 5 سال، اور گائے بھینس کی 2 سال، بکری جو ہے وہ 1 سال کی۔ اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ جب جاتے ہیں نا قربانی کا جانور لینے کے لیے، پہلے اس کے دانت چیک کرتے ہیں، کہتے دانت ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ اگر دانت ٹوٹے ہوئے نہ بھی ہوں تو اس کی عمر کو دیکھیں، عمر دیکھیں اس کی، اگر عمر 2 سال پوری ہے تو یہ قربانی کے لیے لگ سکتا ہے، بے شک دانت اس کے نہ ٹوٹے ہوں۔ اگر ایک دن بھی اس کی عمر 2 سال سے کم ہوگی بڑے جانور کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر بکرے کی 1 سال سے 1 دن بھی عمر کم ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے وہ یہ جو روایات ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کو دیکھنا ہے، عمر کا حساب لگانا ہے۔ آپ نے دانتوں کا بھی حساب لگائیں، یہ ایک دیسی طریقہ ہے، لیکن جو محبوب نے فرمایا عمر مقرر فرمائی، ہم نے عمر کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح عیب دار جانور کی قربانی کے بارے میں یہ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ پچھلے سال بہت سارے فون آئے تھے کہ جی ہم جانور کو گرانے لگے تھے، سینگ ٹوٹ گیا، زخمی ہو گیا، فلاں عیب لگ گیا، فلاں عیب لگ گیا، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہماری قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ذبح کرتے وقت جانور کو لٹاتے ہیں، سینگ ٹوٹ جائے، کوئی عیب ہو جائے، تب بھی قربانی ہو جائے گی، پہلے نہ ہو۔ قربانی کے وقت اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر قربانی آپ کی ہو جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے لیکن بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے تو قربانی جائز نہیں، اگرچہ ایک ہی سینگ ٹوٹا ہو۔ ہاں اگر اوپر سے گھس گیا ہو یا کسی نے خوبصورتی کے لیے سینگ رگڑ دیے ہوں تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح یہ جو مجنون جانور ہیں، یعنی جانور پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی قربانی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کھانا پینا چھوڑ دیں، مجنون جانور کھانا پینا چھوڑ دیں، چرنا چھوڑ دیں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر اس حد تک نہیں ہے کہ وہ کھانا کھاتا، وہ چارہ کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جس جانور کو خارش ہو، اگر تھوڑی خارش ہو تب قربانی ہو جائے گی، اگر بہت زیادہ خارش ہو، اتنی خارش ہو کہ اس نے جانور کو جو ہے کمزور کر دیا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خصی جانور کی قربانی کرنا یہ افضل ہے، لیکن شرط یہ رکھیں، ذہن نشین یہ بات رکھیں کہ خصی آپ نے خود کرایا ہو، پیدائشی نہ ہو، اور دوسرا خنثی مشکل نہ ہو، جس کے اندر دونوں نشانیاں پائی جائیں، تو خصی جانور کی قربانی افضل ہے دوسرے جانور سے۔ اسی طرح جو جانور اندھا ہو، اگر اس کی روشنی، آنکھ کی بینائی جو ہے 1/3 سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور کے اندر بھینگا پن ہو آنکھ کے اندر تو تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اتنا کمزور جسم ہو کہ اس کے جناب والا ہڈیوں پر مغز بالکل نہ ہو، بالکل کمزور ڈھانچے کا ڈھانچہ، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر تھوڑا کمزور ہو اور ہڈیوں پر مغز ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے دیہاتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص بیماری گائے کو لگ جاتی ہے، جس کو ہم سریکی میں شرنیل گائے کہتے ہیں نا جی۔ اب اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا جدید مسئلہ ہے کہ اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک اصول یاد رکھیں کہ جب جانور زمین کے اوپر پاؤں ٹکائے، اگر اس کے چاروں پاؤں زمین پہ ٹکتے ہیں، بے شک وہ جانور لنگڑا کے چلتا ہے، تب اس کی قربانی جائز ہے، ہو جائے گی، قربانی صحیح ہے، عیب نہیں ہے۔ اگر اس کا ایک پاؤں زمین سے اٹھا ہوا ہو اور وہ جانور 3 پاؤں پر چلتا ہے، پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ عیب ہے۔ یہ مسائل جو ہے ذہن نشین رکھیں۔ اسی طرح اگر کان 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر 1/3 سے کم ہو تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جناب والا جس جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو یا پیدائشی دم ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں 1/3 سے کم ہو تو قربانی ہو سکتی ہے۔
اسی طرح دمبا جو ہوتا ہے اس کی جو چکی ہوتی ہے اگر وہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اگر تھوڑی ہو تو تب بھی چل جائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں، اتنا بزرگ جانور ہو، اتنا زیادہ عمر کا جانور ہو، دانت نہ ہو، وہ چر نہیں سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر کچھ دانت نہ ہونے کے باوجود چارہ کھانے میں دقت نہیں ہوتی تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو، یہ عیب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی زبان کٹی، اکثر جانوروں کی زبان کٹ جاتی ہے نا، وہ چرتے ہوئے شیشہ لگ جاتا ہے یا کوئی چیز ایسی پتری وغیرہ لگ جاتی ہے، تو یہ اصول یاد رکھیں کہ جس جانور کی زبان کٹی ہوئی اور وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر زبان تھوڑی کٹی ہوئی ہے، چارہ کھانے کے قابل ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری میں کم از کم 1 اور گائے میں 2 تھن خشک ہو گئے ہیں تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بکری کا 1 تھن اور بڑے جانور کے بھینس کے اور گائے کا تو اس کی 2 تھن کا آپ اندازہ لگائیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اچھا، عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو جانور آپ گائے یا بھینس ذبح کرتے ہیں اور قربانی سے پہلے جب وہ قربانی کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، آپ اس کا دودھ دوتے ہیں نا، جو دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں، وہ دودھ صدقہ کریں گے، آپ پی نہیں سکتے یا بیچ نہیں سکتے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ فقہاء نے یہ لکھا ہے، ہم کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ جدید مسائل آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ ہماری قربانی صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اسی طرح بھیڑ کی اون جو ہے، اگر یہ پہلے کسی نے کاٹ لی، یہ عیب نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن اون وہ صدقہ کرے گا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، ذاتی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اگر آپ نے ایسی کوئی گائے بھینس ذبح کی ہے جو حاملہ تھی اور اس کے جانور کے پیٹ میں بچہ ہو تو بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا، اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اس بچے کو ذبح نہیں کرتا تو وہ پورے کا پورا زندہ کا زندہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایصال ثواب کا مسئلہ بھی سن لیں۔ ایصال ثواب قربانی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محبوب علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں اپنی قربانی نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں۔ اگر وہ مالک کے نصاب ہے، پہلے اپنی قربانی کرے گا، پھر محبوب علیہ السلام کی جو قربانی کی ہے وہ صحیح ہے، پھر اپنے والدین کی طرف سے کرے، پہلے اپنی طرف سے کرے گا۔ اچھا، اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ابا یا امی فوت ہو گئے ہیں، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ویسے اپنی طرف سے اپنی قربانی کرنے کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں کہ میں یہ جو قربانی کروں گا اس کا ثواب میرے والدین کو ملے گا۔ آپ جو خود ایصال ثواب کرتے ہیں آپ اس میں سے گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے والدین نے نصیحت اور وصیت کی تھی کہ بیٹا میرے بعد قربانی کرتے رہنا میرے وراثت کے اندر، ورثے کے اندر، پھر آپ وہ سارے کا سارا گوشت صدقہ کریں گے، خود نہیں کھا سکتے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ مر گیا تو جس نے خریدا تھا تو وہ اگر غنی ہے تو قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدے، اور اگر فقیر ہے، شرعی طور پہ پہلے ہی بیچارے نے ادھار لے کے لیا ہے، گزارا کیا، تو اب اس پر دوسری جانور یا قربانی کرنا وہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں آپ قربانی کرتے ہیں اس کے اندر کوئی بد مذہب جو حد گستاخی تک پہنچا ہوا ہو، اگر آپ کے 7 حصوں میں کوئی بد مذہب شریک ہو گیا تو ان 7 کی قربانی ضائع ہو جائے گی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جب جہاں بھی حصہ رکھیں دیکھیں کہ سارے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، محبوب علیہ السلام کی رسالت کے قائل ہیں، کوئی گستاخی تک تو نہیں پہنچا ہوا۔ اگر آپ کی قربانی میں ایک بھی گستاخ ہو گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح عقیدت کر لی کہ میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں تو یہ قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اسے گوشت کھاؤں اور اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہ کریں تو صرف گوشت کھانے کی نیت سے ہو تو پھر وہ قربانی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح جناب والا امانت کی رقم، ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے دوست احباب جو ہے نا ہمیں پیسے دیتے ہیں، بھئی امانت ہے آپ رکھ لیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پیسے دیتے ہیں بھئی امانت ہے آپ رکھ لیں۔ اگر
کوئی بندہ آپ کو پیسے دے، بھائی یہ میرا 1,00,000 روپیہ ہے، 2 لاکھ ہے، کچھ پیسے ہیں، یہ رکھ لو، یہ امانت ہے، تو امانت کے پیسوں سے آپ قربانی کریں گے، قربانی نہیں ہوگی، قربانی جائز نہیں ہے، آپ کا اپنا پیسہ ہو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اکثر دوست ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح بڑے جانور میں 7 افراد کا شریک ہونا 7 ہی سے جو ہے وہ لازم ہے، اور اگر کوئی 7 سے کم افراد بھی ہوں اور یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، قربانی ہو جائے گی، یہاں تک کہ کوئی ایک بندہ بھی 7 کی 7 کٹھے ایک بڑا جانور ذبح کر سکتا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح جناب والا قربانی سے پہلے جانور کی دیکھ بھال کرنا یہ مستحب ہے۔ جو جانور آپ نے قربانی کے لیے مخصوص کر دیا ہے، قربانی سے پہلے اس جانور سے کوئی کام لینا، اس پر سوار ہونا، اس پر بوجھ رکھنا یا اس کو کرائے پر دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے اور خلاف شریعت ہے۔ جو قربانی کے لیے مخصوص ہو جائے آپ اس کی خدمت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کریں۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ قربانی سے پہلے جانور کا دودھ نکالنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے دودھ نکالا تو اس دودھ کو صدقہ کرے گا، تو اگر دودھ فروخت کر دیا ہے، جو پیسے ہیں وہ صدقہ کر دے، استعمال خود نہیں کر سکتا۔ تو جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بندہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جناب والا آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ جانور کے سامنے چوری ذبح کرا تھا، آپ نے اس کو 2 کوڑے مارے اور فرمایا تیرے سامنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے نظر کے سامنے کہ تو جناب والا جانور کے سامنے چوری تیز کر رہا ہے، تو جانور کو تکلیف دے رہا ہے۔ 2 موتیں اس کے سامنے کر رہا ہے، ایک تو چوری تیز کرتے ایک موت ہے، پھر ذبح ہوگا دوسری موت ہے، آپ نے کوڑے مارے۔ تو جانور کے سامنے چوری تیز کرنا منع ہے۔ اسی طرح جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال اتارنا یہ منع ہے۔ اسی طرح جناب والا کچھ لوگ ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھال کے پیسے جو قصاب ہوتا ہے ذبح کرنے والا اس کو اجرت کے طور پہ دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ بھی آپ صدقہ کریں گے، بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کسی کافر سے، مشرک سے، مجوسی سے، بد مذہب سے جانور ذبح کروایا تو قربانی نہیں ہوگی۔ جانور بھی اسی سے ذبح کروائیں جو توحید والا ہو، جو رسالت والا ہو، جو محبوب والا ہو اور ادب والا ہو۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ بھی ذبح کر سکتی ہے، بشرط ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ذبح کرتے پہلے خود ہی ذبح ہو جائے۔ اگر اس کا دل اتنا ہو کہ وہ ذبح کر سکتی ہے اور ذبح کرنا آتا ہے تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ ابھی باہر نکل کے بڑے مفتیوں سے فون کر کے مسئلہ پوچھیں گے، میں نے فتوے کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ گنگا ہے، قصاب ذبح کرنے والا گنگا ہے، تو اس نے دل میں ہی تکبیر کہہ دی، زبان پر الفاظ نہ ہے، تب بھی اس کا ذبیحہ ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ اب جو غیر مسلم ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذمی، ایک ہوتا ہے حربی۔ ذمی وہ ہوتا ہے جو کام شام کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی کفالت ہمارے ذمہ ہے، ان کے خیال کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اور حربی وہ ہیں جو ہیں غیر مسلم لیکن اسلحہ خرید کر ہمارے خلاف ہی زبان چلاتے ہیں اور ہمارے ہمیں مارنے پہ در پہ رہتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی ذمی نہیں ہے، سارے حربی ہیں، تو غیر مسلم کو گوشت دینا جائز نہیں ہے قربانی کا۔ اسی طرح جانور کی جو کھال ہے اس کو بیچ کر صدقہ کیا جائے گا، اس کو اجرت میں نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اپنے جانور کی جو قربانی کا جانور ہے اس کی چربی کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے چربی فروخت کر دی تو آپ اس کی رقم صدقہ کرے گا۔ اکثر ہوتے ہیں نا یہ چربیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح جناب والا قربانی کے جانور کا گوشت کھانا مستحب ہے۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، ہمارے سریکی کلچر کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جناب صبح تو اسا کشا نہیں کھاونی، جلے جانور ذبح تھی ویسی ول کلیجی پکے سوں تے روزہ کھلے سوں، وہ عید والے نے تو شیطان روزہ رکھیں دے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جو آپ نے جانور ذبح کیا ہے اس کا گوشت کھانا مستحب ہے، اس کو روزہ نہ کہیں۔ عید الفطر میں کچھ کھا کے عیدگاہ میں جائیں اور عید الاضحیٰ میں آپ نے جو ہے کچھ نہیں کھانا، یہ افضل ہے، اولا ہے، لیکن اس کو روزہ نہ کہیں معذرت کے ساتھ۔
لفظ روزہ استعمال نہ کریں۔ اسی طرح شروع اسلام میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں تھا، پھر اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ افضل تو یہی ہے کہ قربانی کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا کے لیے، اور ایک غربا اور مساکین کے لیے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں کہیں کو نہیں دیونا، سارا اپنے کو رکھے سا، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، اگر کوئی ایسا کر لیتا تب بھی اس کی قربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے ساتھ جو رسی، جھول، گھنٹیاں، جو کچھ بھی اس جانور کے ساتھ بندھا ہوتا ہے وہ سارا صدقہ ہے۔ ایسا نہیں ہمارا یہ رواج ہے گھنٹی اتار کے رکھ لی، اگلے سال والے بھی جانور کو پویسوں، یہ جو بھی لے کے آئیں اسی دفعہ اس کا صدقہ ہی کرنا ہے، اس کو اگلے سال کے لیے نہیں رکھنا سنبھال کے۔ کوئی بندہ دوسرے ملک میں رہتا ہو تو اپنے ملک میں وکیل بنا کر وہ قربانی کروا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایام قربانی اکٹھے ہو، فرق نہ ہو۔ آج کل ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے منڈی کے اندر، آج کل بہت فون آ رہے ہیں کہ جی منڈی جاؤ تو تول کے جانور بیچ رہے ہیں، تو کیا ایسا جانور خریدنا کیسا ہے؟ تو قربانی کے لیے جانور اگر عیب دار نہ ہو، چاہے وہ وزن سے خریدیں یا عدد سے خریدیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ قربانی کا جانور تول کے بھی خرید سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح کچھ جو ہے جانور کے حصے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، ناپسند فرمایا ہے، مکروہ تحریمی ہے، جس میں سب سے پہلے رگوں کا خون، جس کو دم مسفوح کہتے ہیں، بہتا ہوا خون۔ اسی طرح پتا، مثانہ، علامات نار و مادہ یعنی شرم گاہیں، اسی طرح خصیے، ذکر، یہ جو کپورے لوگ شوق سے کھاتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، یہ نہیں کھانے چاہیے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ جو کھاتا ہے بندہ گناہگار ہے۔ اسی طرح غدود، جو جسم کے اندر گانٹھیں ہیں، یہ غدود ہے، اس کا کھانا بھی جو ہے وہ حرام ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو میں نے اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق جو ضروری سمجھا ہے کہ ان مسائل کی ضرورت ہے، میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ اگر کسی کا قربانی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے، تاکہ بعد میں آپ پریشان نہ ہوں۔ جی یہ میں نے بتا دیا کہ 2 اگر خراب ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، 1 ہوگا تو ہو جائے گی۔